صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وواقب نحمده على عظیم احسانه ونیر لطفه وبرهانه ونوامی فضله وامتنانه. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زیادت ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وعترته خير الأسر. أغصانها معتدلا وثمارها متهدلا. مولده بمكة وهجرته بطيبة. سیدنا و مولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعالم الذی المہ لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر جل اللہ تعالی. ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات. آج کی اس شب بابرکت میں اور مبارک تاریخ میں اور سعید دن میں میں ہدیہ تبریک و تہنیت اولاً پیش کرتا ہوں ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور پھر اپنی جانب سے اور بانیان محفل کی جانب سے آپ تمام اہل ایمان اور احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. یہ قبل اس کے کہ تقریر کا آغاز کروں یہ ایک سوال آیا ہے اور 14 برس میں لاہور میں میرے سننے والے یہ جانتے ہیں کہ لاوارث سوالوں کے جواب میں ممبر پہ نہیں دیتا. سوال کے پرچے پر نام، پتہ، فون نمبر، ای میل ایڈریس جب تک نہیں ہوگا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. جن صاحب نے پرچہ میں نے پڑھ لیا ہے، جن صاحب نے بھی بھیجا ہے، پروگرام کے بعد تقریر کے بعد مجھ سے مل لیں اور مل کر بات کر لیں. بہت سے
مفادات انفرادی ہوتے ہیں، بہت سے اجتماعی ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ممبر پہ نہیں کہی جا سکتی، بہت سے معاملات ممبر پہ نہیں چھیڑے جا سکتے، ان تمام نزاکتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ میں نے جہاں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کی، حسین ابن علی کے وارث کو، زمانے کی حجت کو، وہیں مبارکباد پیش کی آپ کو دو باتوں کی مبارکباد۔ آپ کو میں نے کیوں مبارکباد دی؟ آپ کو دو باتوں کی مبارکباد ہے۔ پہلی اس بات کی مبارکباد ہے کہ آپ حسینی، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ حسین آئے ہیں تو آپ حسینی ہوئے ہیں۔ پہلی مبارکباد آپ کو اس لیے۔ دوسری مبارکباد آپ کے لیے اس لیے ہے کہ حسین کے آنے سے آپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ آپ بخش دیے گئے ہیں، اس لیے کہ حسین ضامن مغفرت ہے۔ حسین آئے ہیں تو بخشنے والے، جن کو بخشا جانا تھا وہ بخشے گئے۔ جانے کب کب کے رکے ہوئے تھے، کب کب کے بخشش کے معاملات رکے ہوئے تھے، مغفرتیں رکی ہوئی تھیں، سزاؤں میں پڑے ہوئے تھے۔ ارے یہاں والوں کی کیا بات کروں، وہاں والے بھی تو یہیں آئے ہیں۔ یہاں والوں کا کیا تذکرہ، حسین آئے ہیں تو مغفرت ہوئی ہے۔ جب وہاں والے یہاں آ کے مغفرت طلب کریں تو پھر یہاں والے کہیں اور کہاں جائیں گے؟ مغفرت، بخشش، دیکھیے یہ عجیب چیز ہے بخشش۔ مغفرت کے معاملے میں لوگ بڑی غلط فہمی میں ہے، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں، ذرا سی امید ہو جائے تو میں اپنے سلسلہ کلام تک آ جاؤں گا بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد کے۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں، مغفرت کے تصور کو سمجھے۔ امت مسلمہ میں سارا جھگڑا اسی بات پر ہے۔ 1400 سال میں مکاتب، فرقے، اسکول آف تھاٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس بات پر ہے، بخشنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بخشنے کا، مغفرت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور مغفرت کا تعلق ہے اس دنیا سے۔ اس دنیا میں رہ کر جو اپنے لیے یہ کہہ سکے میں بخشا ہوا ہوں، یہ ہے کمال۔ اس دنیا میں رہ کر بخشا جائے گا، وہاں سزا وہاں ملنی ہے، لیکن وہاں کی سزا برطرف ہو جائے اور کوئی کہے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، تو پھر دیکھنا پڑے گا کس نے بخشا، کب بخشا، کب مغفرت ہوئی۔ کوئی اٹھ کر کہے تو عالم اسلام میں میں بخشا ہوا ہوں، ابھی تک تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں بخشا ہوا ہوں۔ ایک ہی فرقہ ہے عالم اسلام کے 73 فرقوں میں جو یہ کہتا نظر آتا ہے ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم بخشے جائیں گے نہیں، بخشے جائیں گے نہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ اور یہ خطابت نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ نکتہ آفرینی نہیں ہے۔ آواز آ گئی، سن لی حدیث آپ نے، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت پہ جیا نہیں مرا۔
جو آل محمد کی محبت پہ جیا کہیں حدیث نہیں ملے گی، مرا ولایت علی پہ جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے دیکھے جیے ولایت علی پر، جیے ولایت علی پر، آخری وقت میں شیطان احتضار کے وقت میں آتا ہے اور ولایت علی خریدتا ہے۔ اور امام کی حدیث ہے کہ ہر مرنے والے پر احتضار اور نزا کی کیفیت میں وہ وقت آتا ہے، توجہ، عجیب رخ سے حسین تک آ رہا ہوں، وہ وقت آتا ہے کہ اسے عجیب طرح کی پیاس محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت اس پیاس کی کیفیت کو معصوم نے کہا کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ مرنے والا جانتا ہے کہ وہ پیاس کیا ہے۔ اس وقت شیطان آتا ہے کچھ جام لیے ہوئے کہ یہ لے لو، تو مرنے والا کہتا ہے دو مجھے، میں پیاسا ہوں، تو ابلیس کہتا ہے دے دوں گا، علی کی محبت واپس کر دو، علی کی محبت لوٹا دو، اس کے بدلے میں خریدوں گا میں، علی کی محبت کے بدلے میں یہ جام ملے گا۔ تو اب کیسے کہوں، جو پیاسے کا ماننے والا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ حسین سمجھ میں آئے کہ حسین کا تذکرہ انسان کو کہاں پہ لا کے جتاتا ہے، حسین کی محبت کہاں فتح یاب کرتی ہے۔ اور آپ نے غور کیا شیطان لینے کیا آیا ہے، ولایت علی سے محروم کرنے آیا ہے۔ وہ اول روز سے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، ولایت علی سے محروم کرنے آیا ہے۔ اب اگر بخش دینے والا یاد ہے، کائنات کا سب سے بڑا پیاسا یاد ہے، تو انسان ان لمحوں سے گزر جائے گا، ان کیفیتوں سے گزر جائے گا اور شیطان کو ہرا دے گا، تو مرنا کمال ہے۔ اور جب مرے تو آواز دی حدیث نے من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، یہی حدیث کسا کے آخر میں نبی نے کہا کہ مغفور مرا، یعنی بخشش ہو چکی، ہوگی نہیں، ہوگی نہیں۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھیں تو میں اگلا جملہ کہوں، بخشش ہو چکی، ہوگی نہیں۔ اگر کوئی شخص علی کی محبت پہ مرا ہے تو اس کی بخشش کی دعا کرنا اپنے ایمان کی کمی ہے۔ بخشا جائے گا، وہ تو آسمانوں کا تھا، سزا کس بات پہ ملی تھی؟ تین فرشتے الگ الگ ہیں، سزا کس بات پہ ملی تھی؟ سزا اس پر ملی تھی کہ اللہ نے علی کی ولایت پیش کی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا، کائنات کی ہر چیز پہ علی کی ولایت پیش کی گئی، اسے بھی دی گئی، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا ایک بازو چھین لو، ایک بازو چھین کر آسمانی فضاؤں میں قید خانے ہیں،